مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے، تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ تو کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر، تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں نہ کو یار ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہے ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا۔ دیکھیے شب برات آ رہی ہے اللہ کے فضل سے، پھر اس کے فوراً بعد رمضان بھی آئے گا چند دنوں۔ اب کیا وقت ہے اس رحمت میں داخل ہونے سے پہلے ہم ذرا اپنی پچھلی کوتاہیاں چن لیں، اپنی غلطیاں سمیٹ لیں، اپنی عادات کو ٹھیک کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کثرت سے روزے شعبان میں رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک رات ہمیں پہلے مل جاتی ہے شب برات کی، لو بھائی اسی پہ رج کے استغفار کر لو، معافی لے لو نا شب برات پہ، اور پھر رمضان سارا تم خیر سمیٹتے رہنا، پھر تم نفع جمع کرتے رہنا، یہ تم پیچھے سے بیلنس کر لو نا شب برات کی رات، اور جو رمضان آئے گا پھر وہ سارا خیر کٹھی کریں گے، خیر سمیٹیں گے، نیکیاں جمع کریں گے، اپنے لیے سامان کریں گے۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں ہم سے جو کمیاں رہ گئیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ چلو آج سے ہی صحیح، چلو ابھی سے صحیح۔ بہت ضعیف العمری میں بڑھاپے میں آ کے بھی لوگوں نے خیر کا رستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ چلیں کسی وقت بھی، کیا کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا، چلو گھر تو پہنچ گیا ہے نا، اپنے گھر آ گیا، اب کہاں بھولا ہے؟ تو اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، برے بندے نو لبن ٹریا جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ اپنی کمزوریاں تلاش کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے سوال جواب کریں، اپنے ساتھ گفتگو کریں۔ حضرت جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے تو کہا کہ چلیے ان سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے عالم، اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے، دنیا اس کو دیوانہ کہتی تھی، یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے، بہلول دیوانہ۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں۔ فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے، چبا چبا کے کھایا جائے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے۔ تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے، پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے، سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ پاکیزہ ہو۔ تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی۔